میں سب سے پہلے فیصل مجید شامی صاحب کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری پی پی سی آئی نیوز ایچ ڈی اور پروگرام جرم کی پکڑ جو کہ کرپشن کو اجاگر کرتی ہے، اداروں کے اندر کالی بھیڑوں کو اجاگر کرتی ہے، ہمارے پاکستان کے جو محب وطن جو ادارے ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاکستانی لوگوں کا نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اجاگر کرتے ہیں اور اس پر ہمیں جو بیک ہمیں جو طاقت ملتی ہے وہ ہمارے سرپرست اعلیٰ فیصل شامی صاحب سے ہے، جو کہ یلغار کے ایڈیٹر بھی ہیں اور ماشاءاللہ 30 سال سے ان کا جو اخبار یلغار جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے اور یہ ایک صحافت کے ابھرتے اور چمکتے ستارے ہیں۔ جی السلام علیکم سر، آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری چینل کی سرپرستی اور پروگرام کی سرپرستی کرنے پر۔ تو ہمارے بارے میں آپ کچھ ناظرین تک اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ میرے پاس آئے اور پی پی سی آئی نیوز جو ہے آپ کا اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ پروگرام بھی آپ کے اچھے ہیں اور جس طرح سے آپ لوگ مل کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ لوگ اس طرح مل کے ظلم جہاں ظلم وہاں یلغار، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ مل کے اس کو مزید بہتر کریں گے اور اللہ آپ لوگوں کو دن دوبری رات چگنی ترقی دے۔ یہ شامی صاحب ہم نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے، آپ ہمارے سینئر لوگ ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں۔ ہم لوگ جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، صحافت کی دنیا میں چمکتے ستارے ہیں آپ، جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی ایک جذبہ نکلتا ہے کہ ہم بھی اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور پاکستانی ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ ہم صحافت کریں اور سیاست میں بھی صحافت کو دیکھ کر سیاسی لوگوں کی جو منشور ہے وہ عوام تک پہنچائیں۔ ہم معاشرے کی آنکھ ہیں، ہم معاشرے کے کان ہیں، ہم معاشرے میں ترجمانی کرتے ہیں عوام کی، یہ سب کچھ آپ ہی سے سیکھا ہے۔ تو اب آگے ہمارے جتنے بھی صحافی لوگ ہیں، جو صحافی نئے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی آپ کا کیا پیغام ہے؟ اسٹاپ۔ فیصل نجیب شامی صاحب، آپ ہماری جو نئے آنے والی نسل جو صحافت میں ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیسی صحافت ہمیں کرنی چاہیے جو کہ ہمارے پاکستان کے لیے بھی بہتر ہو اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتر ہو؟ دیکھیں صحافت ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک عظیم پیشہ ہے، مقدس پیشہ ہے، لیکن آج کل جو صحافت چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صحافی برادری کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اور صحافی بننے کے لیے سب سے پہلے تو دیکھیں نا آپ کو، جب اگر آپ صحافی بننا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے سنسیئر ہوں، پھر آپ دیکھیں جی آپ کو پتہ ہو کہ اخبار کیا ہے۔ ہمیں سر ایک منٹ سر۔ آواز نہیں آ رہی؟ مائک کے ہمارے جو صحافی لوگ ہیں ان کو وہ تحفظ نہیں دیا جا رہا حکومت کی طرف سے جو ان کو ملنا چاہیے۔ اس ٹائم کرپشن کو اگر وہ اجاگر کرتے ہیں، اگر وہ آج کل کی آپ نے دیکھا صحافت کے بارے میں کہ لوگ جو ہے وہ جو صحافی ہے اس کو تحفظ نہیں ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ اپنے جان جوکھوں میں ڈال کر ایک کسی بھی برائی کو ایکسپوز کرتا ہے، کسی شخص کو ایکسپوز کرتا ہے، کسی ادارے کو ایکسپوز کرتا ہے، وہ اس کی جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اور آگے کے اقدامات جو آپ جیسے سینئر لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہی تو ہمارا آدمی ہے کہ ہمیں پروٹیکشن نہیں ملتی، کیونکہ میں خود رپورٹر ہوں، میں ہر اس فیلڈ سے گزرا ہوں جس سے ہمارے رپورٹر یا صحافی بھائی گزرتے ہیں۔ اب میں رپورٹر ہوں، مجھے خبر ایک میں نے لگائی یا میرے پاس خبر آئی، تو اگر خبر میں لگا دوں تو باہر سے دھمکیاں ملیں گی جی، کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جب خبر ایک فون بھی آتے ہیں، یہ پتہ لگتا ہے ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے، اس کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے کہ خبر آپ نہ لگائیں جی، ہمارے سے آگے مقدمہ کر لیں۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جی، آپ اگر آپ لگتے ہیں پھر آپ کو روکنے کے لیے ادارے کے مالکان کے پاس بھی بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، پریشر ان کے اوپر بھی ڈالتے ہیں، حکومت کی طرف سے بات دیکھا ہوگا کہ پریشر ہوتا ہے آپ کا۔ تو صحافت کی بات ہے نا کہ میں خود صحافی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے اوپر بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں نے بھی تھریڈ ملا ہے، مجھے بھی ملا ہے، مطلب گولیاں چلی ہمیں، ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کے اوپر ہمیں مطلب گولیاں بھی میرے اوپر بھی چلیں، مطلب فائرنگ میں نے بھی دیکھی ہیں۔ تو
تو آپ نے کوئی اقدامات کیے ہیں کوئی حکومتی لیول پہ؟ آپ بھی ماشاءاللہ MNA اور MPA کے الیکشن بھی آپ نے لڑے ہیں، حکومتی نظام کے اندر بھی آپ رہے ہیں، ان کو سمجھتے بھی ہیں آپ، کیا آپ نے اس طرح کی کوئی بھی اقدامات جو صحافی برادری کے لیے جو ہے کمیونٹی کے لیے بہتر ہوں کیے؟ دیکھیں نا کہ ہم اقدامات، ہم تو صرف ایک بحیثیت صحافی، بطور صحافی ہم ایک نشاندہی کر سکتے ہیں کہ مطلب آپ بتا سکتے ہیں اعلیٰ حکام تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں کہ آپ بذریعہ خبر، جیسے اب چینل بہت سے ہو گئے ہیں، اس میں آپ کے اخبار بھی بے شمار ہو گئے ہیں، ہم نے صرف اپنی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ متحد ہونے کی۔ اب جیسے ہماری بہت سی صحافی تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں جو صحافیوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، اور میں نے پہلے بھی اکثر میں جو بات کرتا ہوں کہ ہم سب سارے صحافی، جن کو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اکٹھا کریں تاکہ ہمیں جو کام کے حوالے سے جو پریشر ملتا ہے، جو دھمکیاں ملتی ہیں، جو مالکان کی طرف سے بھی ہوتا ہے یا کوئی باہر سے کوئی دھمکی آتی ہے، تو ہم سب جب تک متحد نہیں ہوں گے تو ہم مل کے کسی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے کہ صحافیوں کا ظلم آج کے دور سے نہیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ، پرانی تاریخ دیکھ لیں کہ مطلب شروع سے لے کے آج تک صحافی جو ہے وہ ہر جگہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ پیچھے سندھ میں بھی بے شمار واقعات ہیں، اسلام آباد کے اندر بھی بے شمار قتل ہو رہے ہیں، آپ قتل دیکھیں ہو رہے ہیں حسین ان صاحب کو، ابھی قتل ہوئے ہیں، اس سے پہلے 2 صحافی ہمارے کراچی میں قتل ہوئے ہیں، بالکل ان تو کے گھر سے اٹھا لیتے ہیں، ان کے بچے تک محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ حکومت کا کام ہے، پہلے بھی تھا حکومت یہ، حالانکہ دیکھیں پیچھے حکومت آئی تھی جب خان صاحب کی، تو اس وقت بھی صحافیوں کے ساتھ بہت بے شمار مسائل پیدا ہوئے، اور ہمارے جو اخبارات کے تھے، ہمارے ایون یہ یہاں تک ہوا کہ دیکھیں ہمارے اشتہارات تک بند کر دیے اخبارات کے، یہ پیچھے خان صاحب کی حکومت میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اخبارات جو ہیں بغیر اشتہارات کے سروائیو کر ہی نہیں سکتے۔ تو پابندیاں، ایک طرف کہتے ہیں میڈیا ہمارا آزاد ہے، دوسری طرف پابندیاں لگاتے ہیں۔ پھر یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، میاں صاحب کی حکومت ہے، PDM کی حکومت ہے، ملی جلی حکومت ہے، تو اب مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں ہماری وزیر اطلاعات اور نشریات، تو انہوں نے امید دلائی ہے کہ یہ صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ معاملات کہ ہر حکومت جو اپوزیشن میں ہوتی ہے اور آنے کی کرتی ہے، اپنے آپ کو بڑھانے کی کرتی ہے، وہ صحافیوں کی حقوق کا جو ہے وہ نعرہ لگاتی ہے، لیکن آنے کے بعد حکومتی پیر جمانے کے بعد ہماری صحافتی کمیونٹی کی طرف دیکھا نہیں جاتا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں نا، وہ سب یہی سمجھ لیں کہ سیاسی نعرے، سیاسی باتیں، سیاسی دعوے ہوتے ہیں جو الیکشن جیتنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہاں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں آپ کو پتہ ہے کام کوئی نہیں ہوتا، صرف بیانات تک حکومتیں محدود رہتی ہیں، اور یہی کام پیچھے خان صاحب کی حکومت میں بھی ہو رہا تھا، اب یہی کام اب بیانات میں اب یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، ایک تو مطلب اللہ معاف کرے کہ سیلاب نے سیلاب کی پورے ملک گھیرا ہوا، تو ملک گھیرا ہوا ہے۔ ہمیں مطلب اپنے سب معاملات پر سب کچھ چھوڑ کے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی بالکل بہتری کے لیے سیاسی، قدم مذہبی، اٹھائیں۔ یہ جتنے بھی ہیں ہمیں پوسٹ پون کرنا چاہیے۔ ہمیں ہاں فی جی، الحال ملک پاکستان کے لیے کے سوچنا اندر چاہیے۔ جتنے بھی یہ سیلاب زدگان کا یہ حالات ہوا ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک سوال ضرور کروں گا آپ سے کہ سیلاب زدگان کے نام لے کر کئی پارٹیاں ایسی بھی ہیں، 90% ایسی لوگ ہیں موجود جو صرف اور صرف کھانے کے لیے میدان میں اتری ہوئی ہیں، ایسے ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ ایسی جگہ پر پہنچ سکیں، ادھر پل ٹوٹ چکے ہیں، ان کے راستے ختم ہو چکے ہیں، پانی بھرا ہوا ہے، بغیر ہیلی کاپٹر وہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ تو ایسے لوگ جو گلی گلی کوچوں کے اندر جو ہے امداد کا سامان جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں تک پہنچا ہی نہیں رہے، خود کھا رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کیا کہتا ہے ہمارا؟ دیکھیں یہ پہلے تو المیہ ہے، یہ اللہ معاف کرے ہمارے ایک ملک کی جو کیفیت ہے سیلاب، اس کو پورے ملک میں سمجھنے کے پاکستان کے ہر صوبے کے بہت سے متعدد گاؤں ہیں، دیہات ہیں، قصبے ہیں جو سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، جو بالکل پانی میں، جن کے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اس کی کافی نہیں ہو لاشیں سکتی، ہی نہیں اٹھائی جا رہی ہیں، لاشیں لوگوں نے اس کا باندھ نقصان ہی کے نہیں ہو کھینچ سکتا۔ رہے ہیں، اور پھر یہ حال دیکھیں ہے۔ حکومت نے بھی اعلان کیا ہے سیلاب زدگان کے لیے، اور آپ جیسے آپ کی بات پہلے کہ وہاں پہ دریا ہے، رستے ایسے ہیں، تو وہاں صرف پاک فوج کے ہمارے جو جوان ہیں بالکل وہ اس وقت ان کا بلکہ بہت کردار ہے، جہاں پہ پاکستانی قوم پہ کوئی مصیبت گھڑی آتی ہے، کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، تو ہمارے پاک فوج کے جوان پاک اپنی فوج ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور اس دفعہ بھی انہوں نے ذمہ داری اٹھائی سیلاب زدگان میں، جہاں جہاں بھی سیلاب کی صورتحال ہے اس وقت پاک فوج، پاک رینجرز کے جوان ہیں، ان کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ اپنی مطلب پوری ذمہ داری پوری نبھا رہے ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے شامی ہر صاحب، ممکن یہاں پہ کوشش کر آپ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، عوام کو میسج دینا چاہ رہے ہیں
کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پاک فوج کے پاس امداد پہنچانی چاہیے تاکہ وہ پہنچائیں. میری آپ بات سنیں، پاک فوج بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ کر رہی ہے. اب دوسرا آپ نے بات کی کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے ہماری حکومت نے فی گھرانہ 25,000 امداد کا اعلان کیا جی پہلے. اور دوسرا پھر دیکھیں آپ کی جیسی بات کہ بہت سے لوگ جو اس وقت بہتی گنگا میں ہاتھ بھی دھو رہے ہیں. گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، اور یہ ہمارا دیکھ لیں بہت بڑا عالمی ہے. اور میں آپ کی بات سے مطلب ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے اکثر، مطلب سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ حکومت کی طرف سے اگر آپ نے کیمپ لگانا ہے، کوئی امداد کرنا ہے، تو آپ کو باقاعدہ رجسٹر ہونا چاہیے. رجسٹر کے علاوہ ان کا اپنا ہے محکمہ جو ہے سرکاری ڈی سی او سے آپ کو آر پی او سے یا مطلب اجازت لینی پڑتی ہے. جی بالکل. اور لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ تو ان کو بانا پڑ گلی جاتا ہے، گلی گلی میں بیٹھے محلے ہیں میں صرف. اور مطلب ایک اللہ معاف کرے ظلم ہے، ایک کسی غریب کا صدقہ کھانا تو ویسے ہی اللہ معاف کرے. یہاں تک کہ ایک تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر آپ بجلی، پانی، گیس جو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس پیاز نہیں مل رہی، ٹماٹر نہیں مل رہے، شارٹ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پنجاب کا جتنا بھی مال آگے جا رہا ہے. وہاں پہ جہاں سیلاب آیا وہاں پہ میں خبر پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے چیزیں جو ہیں مطلب اپنے ایک دو کہتا ہے نا کہ ریٹ سستے کر رہے ہیں، اپنے ریٹ چیزوں کے سستے کر دیے، ڈبل کر دیے دکانداروں نے، اور اس سے بھی وہاں پریشان ہے. پھر آپ کی بات جو کہنے لگا تھا مطلب اگر کوئی اپنی مدد آپ کے ساتھ چندہ جمع کرتا ہے، مطلب جو کوئی جماعت ہے یا کوئی گروپ ہے یا مطلب کوئی دوست وغیرہ مل کے، تو پھر حکومت نے باقاعدہ ایک نمبر بھی دیا ہوا ہے. اس میں آپ بے شک پاک فوج کی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور ڈونیشن کر سکتے ہیں. ڈونیشن وہ بہترین وہی ہے کہ آپ پاک فوج کو دیں. لیکن ان کے ہیلپ لائن نمبر بھی دیے ہیں حکومت کی طرف سے، جاری کیے گئے ہیں. پھر ان کے دفتر میں باقاعدہ سیل بھی بن گئے ہیں گورنمنٹ کے. کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، اگر کوئی ڈونیشن جمع کرتے ہیں تو باقاعدہ حکومت کے خزانے میں بھی جمع کرا سکتے ہیں. حکومت کے نمبر دیا ان کو اطلاع کریں ہم اتنا ڈونیشن دے رہے ہیں. لیکن جو اگر ڈونیشن آپ دے رہے ہیں کوئی مطلب نیک کام کرنے کے لیے ڈونیشن دے رہے ہیں، وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر جیسے اپنا گھر کی دال روٹی برابر کرنے کے، بہتر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس سے بڑا ہمارا ظلم ہمارا المیہ کوئی نہیں ہے. اور یہ حکومت کا کام ہے کہ اس پہ نظر ڈالے کہ جو بہت سے جو جیسے لوگ عوام کی مدد کے نام پہ، سیلاب متاثرین کی مدد کے نام پہ چندہ جمع کر رہے ہیں، حکومت ان کو چیک کرے، ان کے اوپر پابندی لگائے. یہ حکومت انتظامیہ، ہر شہر کی اپنی اپنی انتظامیہ، ہر انتظامیہ کا کام ہے کہ آگے عوام کو ریلیف دے، عوام کو سمجھے، عوام کو سمجھائے، یا ان کو چندہ جمع کرنے سے روکے. یا اگر چندہ جمع کرتا ہے تو پھر اپنی نگرانی میں خود ان کو باقاعدہ ان کو ایک فارم ہے، لیٹر جمع کر ایشو ہوتا ہے، ان کو باقاعدہ اجازت نامہ ہوتا ہے. تو آپ اجازت نامہ کے تحت آپ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اگر ویسے آپ کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے. حکومت کو اس کے خلاف کارروائی دینی چاہیے، اور کڑی سے کڑی سزا ایسے لوگوں کو دینی چاہیے جو عوام کے مظلوم عوام کے مدد کے نام پہ پیسہ کھا رہے ہیں. فیصل شامی صاحب کی بات یہ بات کو لیتے ہوئے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں اپنے چینل کے توسل سے کہ خدا را آج اس ٹائم جو سیلاب جو آیا ہوا ہے ہمارے، اور گلی گلی کوچوں کوچوں، جیسا کہ فیصل شامی صاحب نے ہمیں کہا کہ یہاں پہ امداد کے لیے جو ہے وہ سینٹر کھول دیے گئے ہیں. خدا را دیں، دل بھر کے دیں امداد، لیکن ایسی تنظیموں کو دیں، ایسی رجسٹر تنظیموں کو دیں جس کا آڈٹ ہوتا ہے، جس کے پاس ایک لیٹر ہے، ڈی سی او صاحب کا لیٹر ہو، جس کو حکومت چیک کرتی ہے، جس کے پاس وسائل ہیں وہاں تک پہنچنے کے. ہمارے چینل سے بھی اور آپ کو ویسے بھی دوسرے چینل سے معلوم ہو رہا ہوگا کہ تمام پل ٹوٹ چکے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے. مجھے بتائیں، ایک گلی کے اندر ایک شخص بیٹھ کے اور امداد کے لیے آپ لوگوں کو کہتا ہے، آپ سب امداد پہنچا بھی دیتے ہیں. وہ شخص جو اٹھ کر ایک ٹرک نہیں لے کے جا سکتا، ایک جہاز پہ نہیں سامان لے کے جا سکتا، آپ کا سامان، آپ کی دی ہوئی امداد وہ ان مظلوموں تک کیسے پہنچائے گا؟ آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں، ایسی تنظیموں، ایسی این جی اوز کو دیں جو کہ پاک فوج کے ساتھ منسلک ہیں، یا ڈائریکٹلی پاک فوج کو دیں تاکہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان تک پہنچائے جہاں پر پہنچنا مشکل نہیں، ناممکن ہے. وہاں پر ہیلی کاپٹر پہنچتا ہے، وہاں تک امداد پہنچائی جاتی ہے. مہربانی کر کے اپنے امدادوں کو غلط استعمال مت کریں. یہاں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر قلت ہو جائے، پنجاب کے ایریے میں، دوسرے ایریوں میں قلت ہو جائے. ماشاءاللہ مخیر حضرات لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ٹرک کے ٹرک بھر کے بھیج رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرک کے ٹرک جو بھیجے جا رہے ہیں وہ کہیں خراب ہو جائیں، ذخیرہ اندوزی ہو جائے اس کی، یا الٹ جائیں. اس لیے پاک فوج زندہ باد، پاک فوج ایک زندہ باد ہمارا پاکستان کا ادارہ ہے.
اس پر ہمیں پورا اعتماد ہے، ہم پورا بھروسہ کر سکتے ہیں، اس کو ڈونیشن دینی چاہیے تاکہ پاک فوج ہمارے جوان جو ہیں وہ مختلف وسائل سے ہمارے جو دیوی امداد ہے وہ اس سیلاب زدگان جو گھرے ہوئے ہیں پانی کے اندر، جو گھرے ہیں ان ایسے راستوں میں جہاں جانا ممکن نہیں، اپنے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہماری امداد کو وہاں پہنچائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں تہہ دل سے اپنے فیصل مجیب شامی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ تک مزید بہترین معلومات آپ تک پہنچائی صحافت کے بارے میں، اور اس کے بعد اپنے پیغام پہنچائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ دیکھ رہے تھے PPC آئی نیوز HD اور آپ کا میزبان سید حیدر رضا زیدی۔ سید حیدر رضا زیدی آپ دیکھ رہے ہیں PPC آئی نیوز HD۔ آج شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یلغار کی طرف سے جو آج کل ہمارا 6 ستمبر کا پروگرام ہے، ہم اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم شامی صاحب، 6 ستمبر ہمارے پاکستان پاک فوج کا دن ہے، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ عوام تک ایک میسیج جو ہمارے پاک فوج ہے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، 6 ستمبر کا دن ایک عظیم دن ہے، اور یا آپ کو پتہ ہے کہ 6 ستمبر 1965 میں 1965 کی جنگ میں بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا، اور ہمارے پاک فوج کے جوان تھے میجر عزیز بٹی شہید صاحب، میجر شبیر شریف شہید صاحب، راجہ طفیل صاحب، اور بے شمار پاک فوج کے جوان تھے، افسر تھے، جنہوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور دشمن ہمارا انڈیا جو تھا اس نے راتوں رات پاکستان پہ، ہمارے ملک پہ حملہ کیا، بزدلانہ ایک اقدام تھا، راتوں کو جو ہے حملہ کیا ہمارے ملک پہ، اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں شیشہ پلائی دیوار بن گئے، آہنی دیوار بن گئے دشمن کے آگے، اور دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ کیوں اشارہ کر دینا ستمبر جو ہے ہمارے شہیدوں نے، پاک فوج کے جوانوں نے، افسروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ہمارے دشمن کے ارادے، ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیے، مٹی میں ملا دیا، اور ہم پاکستانی قوم اسی 6 ستمبر کی یاد میں، 6 ستمبر کی جنگ میں جو پاکستان نے جیتی، اسی کی یاد میں ہم یوم دفاع مناتے ہیں، اور آج ایک دفعہ پھر 6 ستمبر ہے، اور ہمارے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ 6 ستمبر کے ان شہیدوں کو یاد کر رہی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور پاک فوج کے شہیدوں کو سلام، اور ان عظیم ماؤں کو سلام جنہوں نے ایسے بہادر بیٹے پیدا کیے اور سونی دھرتی کے حوالے کر دیے، اور جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ہم لوگ آج پاکستان ہے انہی شہیدوں کی قربانیوں کے دم سے قائم ہے پاکستان ہمارا، اور ہماری دعا ہے کہ 6 ستمبر کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی پاک فوج کے شہیدوں کے لیے بھی، اور پاکستان پولیس کے بھی شہید جو ہیں، اور ہمارے اتنے ادارے، سیکورٹی فورسز ادارے جو ہیں، ان کے شہید جو ہیں جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دیں، جان کے نذرانے پیش کیے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں خصوصی دعا بھی کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہر بچے میں ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جائیں، اور کبھی کوئی وقت آیا تو ہمارا بچہ جو ہے وہ کسی خطرے سے، کسی پریشانی سے، کسی بھی دشمن کا مقابلہ کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ جیسا کہ فیصل مجیب شامی صاحب نے فرمایا، ہماری پاک فوج ہمارا فخر ہے، ہماری پاک فوج ہمارا غرور ہے۔ یہ پاک فوج اگر بارڈروں پہ کھڑی ہے تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یہ ہمارے اداروں کے پولیس جوان اگر ہمارے معاشرے کے اندر رات کو جاگتے ہیں تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یہی ادارے، پاک فوج، نیوی، پولیس، ان تمام شہیدوں کو ہمارا سلام، ان تمام شہیدوں کی ماؤں کو ہمارا سلام۔ یہ شہید زندہ ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پاتا ہے۔
لیکن ہمیں شعور نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارے شہیدوں کو ہمارا سلام. یہ پاک فوج، تمام ادارے، جو بھی ہماری سیکیورٹی کے تمام اداروں کے لوگ ہیں جو ہمارے واسطے جاگتے ہیں اور ہم ان کی وجہ سے اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.